السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ لیں جی، کل ہم نے نیا کوٹ لے لیا، نئی بلیک یہ پولوور لے لی، اور ہیٹر تو ہمیں گفٹ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ چلو کپڑے ہی گرم لے لیں۔ یوٹیوب نے بھی ایک آنا نہیں ابھی تک مجھے دیا ہے، خیر اللہ مالک ہے۔ کل میرے ایک دوست ہے ذوالقرنین عامر، وہ بڑے عورتوں کے شوقین رہتے ہیں، تو مجھے کل کہہ رہے تھے کہ نظر صاحب اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو میں نے کہا کہ میجر صاحب میجر ریٹائرڈ ہیں، میں نے کہا کہ میجر صاحب میں نے کون سی ابھی شادی کرنی ہے۔ اب ہم نے شادیاں کر لیں، سب کچھ کر لیا، 65 سال عمر فروری میں ہو جائے گی۔ اب اللہ چاہے جب مرضی اٹھا لے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ ایک ڈانس، یہ کنٹینیوس ڈانس ہے، میں نے کتاب میں بھی کہا ہے کہ بہت زبردست قسم کا ڈانس ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کا ڈانس ہے۔ یہ میں نے جو اورنج مفلر پہنا ہوا ہے، میں جب ادھر امریکہ میں آیا تو میرے بیٹے کی گرل فرینڈ ایک گوری تھی، ایک ہی ایک بیٹی تھی، ماں باپ کی، بڑی پڑھی لکھی تھی، بہت اچھی تعلیم تھی اس کی، بڑے ٹاپ ہاسپٹل میں پبلک ہیلتھ میں وہ ڈگری لے رہی تھی، ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ ایک دفعہ اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ واشنگٹن انہوں نے مجھے دکھایا، ڈی سی۔ بعد میں ایک اس کے والد کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، میں اس کے لیے ایک کتاب کا گفٹ لے گیا، تو وہ اس نے میرے لیے یہ اورنج خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا مفلر۔ اگلے دن مجھے ایک دوست نے لاہور سے کہا کہ اے سر کسے گوری نے بنایا تواڈے لئی۔ میں کیا تسی پہنچ گئے ہو، لیکن یہ میری گوری نہیں، میرے بیٹے دی گوری سی۔ اس نے بھی پھر ماں نہیں مانی شادی کرنے کا، گوری سے فیصلہ نہیں کیا۔ گوری مفلر بنا کے دیتی، ہمیں شاید ناشتے نوشتے کرواتی، کوئی ہمارا خیال رکھتی۔ اب وہ پاکستانی لے آیا اس نے ناشتہ تو کیا بنانا، وہ ہمیں برداشت ہی کر لے، بڑی بات ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی دنیا ہے۔ مجھے ایک دن ایکولی آئی، مجھے کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو چینی لڑکی کام کرتی تھی، میں نے اس کا والیوم 1 میں ایک چیپٹر بھی، سیکشن بھی اس پہ لگایا ہے، بڑی دلچسپ قسم کی لڑکی تھی۔ ایک دن مجھے کہتی ہے کہ سر وہ کہ واٹ از بینچو۔ میں کہا کہ آئی ڈونٹ نو واٹ از بینچو۔ کہتی کہ نیچے 2 آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، تو بڑی ادھر خون بھی نکلنے لگ پڑا ایک آدمی کا، تو وہ بینچو کہہ رہے تو میں نے اسے کہا کہ یہ بینچو ایک گالی ہے ٹو فک یور سسٹر۔ Very strange. Okay, so they were calling fuck your sister and they were hitting each other. آج میں خبریں دیکھ رہا تھا کہ قصور میں ایک بہت بڑا 2015 میں واقعہ ہوا۔ شاہد مسعود بڑا بے وقوف آدمی ہے، اس نے اسے بہت ہی عجیب سا رنگ دینے کی کوشش کی، حالانکہ MNA وسیم وغیرہ ساری عمر انوالوڈ تھے اس میں۔ شہباز شریف تک پیسہ جاتا تھا۔ یہ ڈارک ویب کا جو ہے، ثاقب نثار نے جناب صاحب شاہد مسعود کو اس میں تل دیا۔ خیر 3 ملزم پکڑے تھے، ان تینوں کو عمر قید سزا ہوئی تھی۔ آج جناب پاکستانی کورٹ نے، عدالت نے انہیں بالکل صاف بری کر دیا ہے۔ بینچو اب ایک دوسرے کو مکے مارو۔ مورلی کرپٹ سوسائٹی ہے یہ بینچو سوسائٹی جو ہے نا، یہ مورلی کرپٹ سوسائٹی ہے بالکل۔ آپ کو میں بتا دوں کتنا مجھے دکھ ہوا ہے کہ کوئی ریگولیشنز ہی نہیں ہے امریکہ میں، یا مجال ہے ایسی چیزیں پتہ لگے۔ میں کہتا ہوں اتنا زیادہ امریکہ میں ایکشن ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی خبروں میں مزید میں سن رہا تھا جناب صاحب کہ عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اس پہ ان کے وکیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا، عمران خان نے اور شاہ محمود نے اس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے، اور ان کے وکیل نے کہا نہیں، لیکن جس طرح معاملات کو پروگریس، اگلی تاریخ، ہیئرنگ، فاسٹ ہیئرنگ پہ لگا دیا۔ عمران خان کو ایک شیشے کے بکسے میں لایا جاتا ہے، بالکل مورسی کی طرح، جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میرا حال بالکل مورسی والا کریں گے، وہی سیسی کی طرح۔ آصم منیرہ سیسی پھر پاپولر ہو گیا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ڈارلنگ بن گیا ہے ویسٹ کا، غازہ کے ایشو سے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے، اور
جس طرح منیرا مستری ادھر بیٹھا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ادھر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے تنظیمی کدھر ہیں، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ واشنگٹن آ کے پروٹیسٹ کریں اگینسٹ آصم منیرا۔ میں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی والے کریں جو پیسے بھی کھاتے ہیں پی ٹی آئی کے سارے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مرے ادھر جا کے کونسلیٹ میں مرے جا کے، ان کا کام صرف کھابے شابے لگانا ہے۔ جتنے عمران خان کی ادھر اوورسیز آرگنائزیشنز ہیں سوائے پیسے کے کھابے کے، ان کا اور بالکل کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہے، ان فراڈیوں کا، ان گند کے ڈھیروں کا۔ تو عمران خان پہ جناب صاحب اب یہ مقدمہ چلے گا، بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ اور عمران خان نے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے ادھر جرنلسٹ کو تو اب قریب نہیں جانے دیا جاتا ہے، انٹریکشن ہی نہیں رہا، کہا جی فری ٹرائل ہو رہا ہے۔ پبلک کے بھی کوئی 2 بندے آئے تھے، وہ پتہ نہیں کون تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ ایک طرف بڈھوں کے ٹرائل پہ کہ یہ آرکیسٹریٹڈ ٹرائل تھا، اس کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ایک طرف پرائم منسٹر حال ہی میں جسے اتارا گیا اس کا ٹرائل ڈارک ویب پہ ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ مطلب یہ اتنا حرام زیادہ۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور معاملہ جو آج ٹیک اپ ہوا، بڑا ڈیبیٹ ہو رہا ہے یوٹیوبرز میں، اس نے جان کے پہلے ملٹری کورٹس کا اعجاز الحسن کی سربراہی میں بینچ بنا تھا، خود شامل نہیں ہوا تاکہ یہ فیصلہ دے دے اور پھر ہم اپیل میں اسے اڑائیں۔ وہی ہو رہا ہے، اپیل میں سردار طارق اسے ہیڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کی کس طرح باتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ یہ مطیع اللہ جان خواجہ جواد خواجہ کے ساتھ سبزیاں کھاتا ہوتا تھا اور بڑی کیمپین رن کرتے ہوتے تھے، وہ اردو سروس لانے والے اور عجیب عجیب باتیں کرنے والے۔ آج سردار طارق اتنا حرام زیادہ ڈگری کے بغیر آدمی ہے، لیکن اس نے جواد خواجہ کے منہ پہ ٹکائی جب جواد خواجہ کے وکیل اعتزاز احسن نے کہا کہ جواد خواجہ صاحب نے آپ کے بینچ پہ بیٹھنے پہ اعتراض کیا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں اعتراض ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ جواد خواجہ صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ویدر جج بینچ میں بیٹھے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ جج خود کرے گا۔ بہت کمپرومائزڈ کتا نہل قسم کا جج تھا جسٹس جواد خواجہ۔ اور دیکھ لیں آج آپ کے منہ پہ اور خواجہ حارث آج ڈیفنس کی طرف سے پیش ہوا، منسٹر ڈیفنس سیکرٹری کی طرف سے، اور اس نے کہا جی کہ نہیں یہ سب سویلینز کے کیسز نہیں ہیں، صرف مخصوص قسم کے کیسز ہیں جو حملے شملے کے ہیں جی ایچ کیو اور کور کمانڈر آفیسز پہ، اور 102 لوگوں کے ہیں اور کافی حد تک چلان سبمٹ ہوئے ہیں۔ 2 توہین سپریم کورٹ کی ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک سب سے پہلے جب بندیال یہ بینچ سن رہا تھا یہ کیس، اس نے کہا تھا، ایشورنس لی تھی کہ کسی کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہے، انڈرٹیکنگ لی تھی ڈیفنس منسٹری سے۔ سیکنڈ، اعجاز الحسن کی 5 بینچ کی کلیئر ججمنٹ ہے جس میں معطل کیا تھا اس ایکٹ کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باوجود آج خواجہ حارث نے کہا ہے کہ 75% تو مقدمے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سال سزائیں ملیں گی۔ وہ بیچارے پی ٹی آئی کے بندے، اور دیکھیں سرخ ریڈ لائن وہ سارے دن ٹویٹر پہ لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ۔ شیر افضل مروت، کسی کو بننے کا شوق نہیں ہے پنجاب میں کہ ٹھیک ہے فوج زندہ باد کے نعرے، عمران زندہ باد کے نعرے لگا کے آ جائیں، کوئی آپ کو سٹاپ نہیں کرے گا۔ دیٹ از دا منترا، دیٹ از دا میتھڈ جو شیر افضل مروت نے دی ہے۔ لیکن کچھ نہیں جی، ان کو بالکل کسی قسم کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی دھاندلی، کتنی وہ اپنی مرضی، کتنی وہ بدماشی۔ اس کی وجہ جو یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک قصور والوں کا بری ہونا، ایک فرد جرم عمران خان پر، اور عمران خان میں اس میں کہا ہے آج جو کوٹ ہو رہا ہے بہت زبردست۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ بہت زبردست عمران خان نے کہا ہے۔ بیسیکلی تو الو، عمران خان کو میں کہوں الو، تجھے چاہیے تھا اسی وقت باجوہ کو اتارتا، ان کو سزا دیتا، یو ایس ایمبیسڈر کو پیک اپ کراتا۔ یہی تو مسائل ہوتے ہیں نا، پھر اگلا ایڈوانٹیج لے لیتا ہے۔ وہ کل ہمارے دوست ہیں احمد شاہ فریدی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پاکستان سے میں بھی
ادھر امریکہ سے بھی میرا ان سے بڑا رابطہ رہتا تھا. آخر میں وہ یوٹیوب پر بھی میرے ساتھ انٹرویو میں آنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ بہت زیادتی کی نواز گانڈے نے, ان کو ڈرگس میں پھنسایا. واٹ اے بیوٹیفل مین رحمت شاہ افریدی واز. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اس کا بیٹا جلیل افریدی یہاں واشنگٹن میں ہوتے ہیں. کل آپ کلپس کچھ ٹویٹر پہ دیکھ رہے تھے, وہ جہاں امریکی ریپریزنٹیٹو نے کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. دراصل وہ جو ہے وہ امریکہ وہ ایکچولی جلیل نے سوال کیا تھا. جلیل نے سوال کیا تھا کہ میرے باپ نے بتایا تھا کہ اسامہ سے کتنے پیسے نواز گانڈے نے لیے اور یہ سارے کرپٹ لوگ, آپ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی وش کہ جلیل اس وقت اکانومسٹ کو کوٹ کرتا کہ یہ موجودہ اکانومسٹ جو آیا ہے, یس آپ تو نہیں کرتے, وہ کہتا ہے کہ پاکستان ملٹری نواز گانڈے کو دوبارہ لانا چاہ رہی ہے, PMLN کو. تو کل کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اسے گانڈا جی نہ کہا کریں. اس سے مجھے بڑا یاد آیا کہ میں ایک شخص کو اکیڈمی میں ایلڈر سے تھے, مدا صاحب کہتا تھا. اس نے ایک دن مجھے کہا, نظر صاحب آپ مجھے یا محمود صاحب کہا کریں یا مدا کہا کریں, مدا صاحب نہیں اچھا لگتا. آئی ایم سوری, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نہیں گانڈا صاحب کہوں گا, گانڈا نواز گانڈا. یہ آرام زیادہ جس طرح کل 10 منٹ میں یہ بری ہوا ہے, یہ سارا فراڈ آپ کے ساتھ, دھوکہ دہی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستانی قوم وہ واحد قوم بن جائے جو 25 کروڑ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, سڑکوں پہ نکل آئیں, ایسی کی تیسی پھیر دیں. ان کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے ہمیں جھوٹ پہ مائل کیا ہوا ہے. کل میں ایک ایڈیٹر ان چیف ہیں وال اسٹریٹ جرنل کے, بہت زبردست آدمی ہے, یہ رائٹسٹ ہے, یہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کرتا ہے. تو کل میں اس کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا یہ یونیورسٹیز کے پریزیڈنٹس پہ. اس نے ریئلی بہت زبردست لکھا ہوا تھا. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایکسٹریکٹ سنانا چاہوں گا ٹروتھ کا, جو میں نے اس کتاب میں اپنی میں بھی کوشش کی ہوئی ہے. دراصل ٹروتھ آپ کا اپنا ٹروتھ ہے. یہ ٹروتھ ہے کیا؟ ہیڈنگ اس آرٹیکل کی ہے, ہائر ایجوکیشن سلائڈ فرام ویریٹیز ٹو مائی ٹروتھ. ٹھیک ہے, یہ ویریٹیز وہ ہارورڈ کا کہہ رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ آر یونیورسٹیز آر رن بائی لیڈرز ہو آر ماڈلز آف دا لیفٹ ونگ آئیڈیالوجی that dominate so much of our politics and culture. ٹھیک ہے جی, ڈیموکریٹ, لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ. It deems the rights of certain people less worthy of protection than others. ٹھیک ہے جی, it divides the word into oppressor and oppressed. You can call for the murder of all Jews, but they say sex is biological and you will be punished. The motto of Harvard University is Veritas. While it seems that study of the classics has been downgraded at our elite institutions and rejected as irredeemably racist, there are presumably still enough people in the faculty who know enough Latin to understand the word literature. Latin usne kaha chalni chahiye thi. They at least should know that at Harvard and the rest of our most prestigious universities, truth has been deposed and replaced with the monomaniacal ideology of the my truth crowd. یہ پاکستان میں مائی ٹروتھ کراؤڈ چل رہا ہے جناب صاحب, یہ جس کی نشاندہی منیرہ مستری, کاکڑ کچھا, نواز گانڈا اور یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کر رہا ہے. The discomfiture, humiliation and even removal of a university president or two caught demonstrating their dishonesty are welcome developments, but the damage is deep and abiding. It is far from clear whether it can be repaired. اس میں اس نے بڑا اچھا اس کو بھی لینن اور وولٹائر کو کوٹ کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ they claim to operate their approach to free speech on what we might call the Voltaire principle. Voltaire نے کہا تھا, I disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. لیکن پھر اس نے کہا کہ یہ لینن کی سینگ میں ٹرانسفر ہو گئے. لینن نے کہا تھا, I disagree with what you say and I'll do all I can to prevent you from saying it.
بہت زبردست اس نے یہ والٹیر اور لینن کا کوٹ کیا ہے. میں آپ کو اردو میں بھی بتا دوں. والٹیر بہت مشہور فلاسفر رہا ہے. والٹیر نے کہا تھا کہ میں آپ سے ڈس ایگری تو کرتا ہوں لیکن آپ کے میں ویو کو ڈیفینڈ، آپ کے رائٹ آف ایکسپریشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موت کی حد تک جاؤں گا. لینن نے کہا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں. لینن نے کہا تھا I disagree with what you say and I will do all I can to prevent you from saying it. لینن نے کہا تھا کہ میں ڈس ایگری کرتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں اور میں آخری ایکسٹیپ تک جاؤں گا آپ کو روکنے کے لیے وہ کہنے سے. ایکچولی لینن، ناصر منیر، قاضی فائز عیسیٰ وغیرہ یہ لینن کی فلسفی چلا رہے ہیں انسٹیڈ آف والٹائر، اور یہ تو ایک بالکل شیم ڈیموکریسی بن کے رہ گئی ہوئی ہے. اب تو سوائے انقلاب کے یا عمران خان کے لیے کھڑا ہونے کے آپ کے پاس یہ ابھی بھی موقع ہے. عمران خان کچھ نہیں گیا گواچا، بہت صحیح سالم ہے. اسپیشلی آج جو اس نے لتوڑا ہے جسٹس ابو الحسنات کو، اس نے بلکہ روکا کہ آپ نہ بات کریں مزید، وہ ان چیزوں پہ بہت زبردست ہے. کچھ انٹرنیشنل نیوز آج اتنی کوئی اہم نہیں تھی، دو ہی ہیں میں نوٹ کر رہا تھا اور فار یو کہ ایک تھی ریگارڈنگ alarm grows over Europe's weak armies, empty arsenals. اس نے برٹن اور یورپ، فرانس کا بتایا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ وغیرہ کم ہو گیا ہے. اب کیونکہ جنگیں اس طرح کی تو ہونی نہیں ہے، یہ ہاتھا پائی کی اس طرح کے سلسلے کی. The leading US military and Europe's biggest defense has only around 150 deployable tanks. برٹش کے وہ کہہ رہے ہیں صرف 150 ڈپلویبل ٹینکس ہیں برٹن کے پاس. اسی طرح وہ پھر فرانس، the next biggest spender, has fewer than 90 heavy artillery pieces, equivalent to what Russia loses roughly every month on the Ukraine battlefield. Denmark has no heavy artillery, submarines or air defense systems, and many armies has ammunition for 2 days of battle only. پھر ایک آخری خبر میں دیکھ رہا تھا کہ US companies find it hard to quit China. US owned companies جو ان سے چائنا میں، ہانگ کانگ میں یا ادر جگہ آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. امریکہ کا، بائیڈن کا بہت پریشر ہے کہ چائنا سے جان چھڑائیں، لیکن بہت مشکل ہے. Manufacturing is cheap still and the Chinese products are good. اس دفعہ آئی فون جو بکا ہے مارکیٹ میں وہ انڈیا کا آیا ہے. People didn't like it. چائنا کا آئی فون اچھا ہوتا تھا. انڈیا is far less in quality compared to انڈیا کبھی بھی پروڈکشن میں. انڈیا کے وولن سٹف، کپڑے میں نے دیکھا ہے، ایون بنگلہ دیش برما از فار بیٹر. ویتنام تو خیر بہت ہی اعلیٰ ہے. انڈیا سے کیلوین کلائن وغیرہ آج کل بنواتے ہیں 3rd کلاس. آپ میسیز کسی جگہ چلے جائیں، سب سے چیپ برانڈڈ آپ کو میڈ ان انڈیا ملے گا. بالکل بیکار، بسیدہ 3rd کلاس. جس طرح کہ یہ فارما میں چیٹنگ کر رہے ہیں اور برائب کرتے ہیں، کیونکہ ان کا موٹو صرف پیسہ ہی رہ گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ری تھنکنگ ڈرگ پالیسیز ان انیلنگ پورٹلینڈ. پورٹلینڈ ایک بہت مشہور بہت مشہور بیچ ہے، سی پورٹ ہے ویسٹ کوسٹ میں. اوریگون ایک اسٹیٹ ہے جہاں زیادہ تر اسپرچولیسٹ رہتے ہیں. اوشو نے بھی زیادہ عرصہ پورٹلینڈ میں، اوریگون میں گزارا، اور غالباً ایک تو اور اسپرچولیسٹ آئی ایم ناٹ آف اینڈ نوئنگ، بلکہ یہ بھی یہ جو ناؤ والا ایک ٹولے ہے یہ بھی اوریگون آتا ہے اپنی کانفرنسز کے لیے وین ہی کمز ٹو US ویسٹ کوسٹ کے. تو وہاں ڈرگس فری تھی، اور یہ دم مردم مٹ جائے غم، یہ سارا جون سی بدماشی میموں کے ساتھ ہوتی تھی. اس کی اوشو کی، گرو رجنیش کی، وہ ادھر ہی ہوتی تھی. تو شروع سے ہی اوریگون بہت مشہور تھا کہ ادھر سستی ڈرگس مل جاتی ہیں، کوکین اینڈ ایوری تھنگ.
لیکن اب فائنلی اتنی اس کی تباہی ہو گئی ہوئی ہے کہ اوریگون گورنر ہیز ڈیسائیڈڈ کہ اب ہمیں کلیمپ لگانا پڑے گا، اب صرف میڈیکل پرپزز کے لیے یوز ہو سکے گی۔ یہ بہت بڑا اس چیز کا اندیا ہے کہ سوسائٹیز مورلی اتنی گر گئی ہوئی ہیں بیکاز آف دیز فریڈمز، بیکاز آف ان چیزوں کے، کہ اب سارے یو ٹرنس فار مور مورلز، فار مور رائٹیس تھنگس ہو رہے ہیں۔ یو ایس میں تو اگر ٹرمپ آ گیا تو تھنگس ول امپروو ہیوجلی، بٹ پاکستان میں تو ابھی یہ بالکل کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے جب تک آپ اس پہ ری ایکٹ نہیں کرتے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے